بالکل ایسے ہی ہے سر. یہ بتائیں کہ یہ جو روزمرہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے اور علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے بیانات آتے ہیں, مخالفین کو ان بیانات سن کے کافی تقویت ملتی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پارٹی کی ساکھ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے؟ نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں یہ ان کا مریم بی بی کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے سیل چلاتی تھیں اس وقت جو ہے جب ان کے والد صاحب پرائم منسٹر ہوتے تھے. ڈان لیکس جب آئی تھیں, آپ کو علم ہی ہے, یہ انہوں نے ایک سیل کھولا ہوا ہے جس میں انہوں نے ڈس انفارمیشن پھیلانی ہے. اور ڈس انفارمیشن یہ ہے ایک پالیسی کے تحت جو ہے اتنی کنفیوژن کریٹ کرو کہ, اور کل میں سن رہا تھا مریم کہہ رہی تھی دیکھا -1 یہ خود ہی ہو گئے, -1 ان کی اپنی بہن کہہ رہی ہے, فلانا کہہ رہی. ارے بابا -1 کرنے والے جو ہے خود مائنس ہو جاتے ہیں. یہ آپ بتائیں کہ ایوب نے مائنس کیا تھا فاطمہ جناح کو, کیا وہ ہو گئی تھی -1؟ اس کو -1 کیا تھا اس کو مجیب الرحمان کو, کیا وہ -1 ہوا -1؟ بھٹو کو -1 کرنے کا تھا, پھانسی تک دے دی, کیا بھٹو ختم ہو گیا؟ پیپلز پارٹی میں بے نظیر کو -1 کرنے کی کوشش کی, قتل تک کر دیا, کیا وہ مائنس ہو گیا؟ اسی طرح نواز شریف کو ہائی جیکنگ کیس میں سزائے عمر کر کے تو مشرف نے باہر نکال دیا تھا, کیا وہ -1 ہوا؟ اب عمران خان کو کیا -1 کر سکتے ہیں؟ ارے بابا عمران لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. عمران پاکستان تحریک انصاف عمران ہے, اگر کوئی اور مائنس ہوگا تو وہ اور مائنس ہو جائیں گے. جو بھی چھوڑ کر گیا ہے عمران کو, ترین چھوڑ کر گیا ہے, 0 ہو گیا ہے. ابھی تو انہوں نے پھر پیپلز پارٹی جوائن کر لیا ہے. کھٹک چھوڑ کے گیا ہے, 0 ہو گیا. ارے بابا جو بھی عمران سے غداری کرے گا یا چھوڑے گا وہ خود مائنس ہو جائے گا, 0 ہوگا. عمران کو مائنس کون کر سکتا؟ وہ تو ایک دیکھیں بہن تو ماں ہوتی ہے, وہ بیچاری 2 سال سے بھائی کے جو ہے پابا سرا اس کی جیل صحبتیں دیکھ رہی ہے, بھابھی کی دیکھ رہی ہے, وہ جیل کے باہر فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوتی ہے. اگر اس سے آپ سوال کرو گے کہ جی وہ کیسے بجٹ پاس کر دیا گیا ہے بغیر عمران کی, وہ مائنس کر دیا ہے, تو وہ تو زب میں آ گئی. تو اس نے کہا اچھا پھر ایسا ہی ہوگا. تو آپ نے کہا جی -1 کہہ دیا, بہن نے کہہ دیا -1. او بابا 50,000 دفعہ علی امین گنڈا پور کو تو میں خود, میرا کلائنٹ ہے, میں خود اس کو پرسوں بھی ساتھ تھے, ہم سپریم کورٹ میں پیش ہوئے. اس نے کہا کہ عمران میرا لیڈر ہے, عمران کا تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے, باقی یہ ملنے نہیں دے رہے, میں کیا کروں؟ کیا میں 30 جون کو گزرنے دوں؟ یہی تو یہ چاہتے ہیں کہ 30 جون گزر جائے, بجٹ پاس KPK کا نہ ہو, فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیں, فائنینشیل کرائسس ہو جائے گا. کیونکہ اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو ایک ڈھیلا نکال نہیں سکتے, کسی کو تنخواہ نہیں ملے گی خیبر پختونخوا میں. اس کا مطلب ہے پیرالائز ہو گیا صوبہ. اور آپ نے ایک گنجائش دے دی اس فصاحیت والی حکومت کو, فارم 47 کی حکومت کو, کہ وہ گورنر راج لگا کر اور آپ سے یہ صوبہ بھی چھین لیں. یہی ان کو کھٹک رہا ہے. تو یہ موقع ظاہر ہے کہ علی امین گنڈا پور نہیں دے سکتا تھا, نہ دینا چاہیے تھا, نہ PTI دے گی کبھی بھی. تو اس میں تو خان کو, میں تو خود سپریم کورٹ میں گیا کہ جی ملاقات نہیں کرنے دیتے, اور علی امین گنڈا پور ساتھ تھا. جی اگر 30 تک یہ پٹیشن لگائیں تاکہ ہم اپنے قائد کی ویژن کو جو ہے اپنا اس کی انکارپوریٹ کر سکیں, اس کی بجٹری جو بھی ان کی اصلاحات چاہتے ہیں ہم اس کے مطابق کریں. لیکن ابھی بھی دیکھیں بجٹ تو انہی کی مرضی سے ہی ہوگا, کیونکہ ابھی بھی آپ سپلیمنٹری بجٹ دے سکتے ہیں, آپ کٹ موشن دے سکتے ہیں, آپ ابھی بھی جاری و ساری ہے. اور اس لیے یہ کہنا, اور جب بیرسٹر سیف جا کے ملا ہے پرسوں, تو اس نے کہا خان نے, عمران خان نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے. تو اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہو, یا کوئی سوچ بھی ہو ایسی, یا کوئی تصور بھی کر سکتا ہو. اگر یہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے جو انہوں نے کوشش کی ہے, تو آپ یقین کریں یہ خود ختم ہو جائیں گے. عمران ختم نہیں ہوگا, عمران مائنس نہیں ہوگا. بٹ سر اپارٹ فرام آل دیز ایشوز اور بجٹ والے جو مسائل تھے, لیکن کل سانحہ سوات ہوا ہے, اس میں 13 لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ KPK گورنمنٹ میں اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ, تو یہ ان کی بہت بڑی نائلی ہے اس میں, تو اب موجودہ سسٹم کا کوئی وہ نہیں ہے. ارے بابا مجھے بتائیں کہ وہاں وہ آفیشیلی بین کیا ہوا ہے کہ مت جائیں بھائی. یکدم ایک ریلا آتا ہے, یکدم پانی کا ریلا آتا ہے, اور اس کی زد میں آ جاتے ہیں. اس میں نااہلی کا کیا سوال ہے؟
آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ جتنے گلیشیئرز پگھلتے ہیں کس تیزی سے وہ آتے ہیں، اور جو بھی ان کے سامنے آتے ہیں، میں تو چونکہ ہم نے دیکھی ہے سیلاب آتے ہوئے، ہم نے نئے آتے ہوئے دیکھی ہے، بسیں تک ٹرک تک وہ جو ہے بہہ جاتے ہیں، وہ اتنی تیز آتا ہے وہ ریلا آتا ہے کہ وہ بندہ بیچ میں کوئی چیز بھی آ جائے، جانور آ جائے، کوئی گاڑی آ جائے، کوئی انسان آ جائے، وہ بہہ جاتا ہے. تو اس میں نااہلی کی کیا بات ہے؟ دیکھیں ایکٹ آف گاڈ. آپ کا کیا خیال ہے امریکہ کی نااہلی آپ کہیں گے؟ جو سپر پاور ہے، جب سائیکلون چلتے ہیں تو ان کے گاڑیاں آپ کو تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں، بلڈنگز تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جب ان کی آگ لگتی ہے تو کتنا سینکڑوں بندہ جھلس جاتا ہے، اور ان کا ساری مائٹ اور ساری طاقت بھی ان کی جو ہے بجھانے میں، اس پہ قابو پانے میں نہ وہ نہیں کارآمد ہو سکتے. تو آپ کہیں کہ امریکہ کی نالائکی ہے یا اس کی حکومت کی نالائکی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جو جانب جو سانحے ہوتے ہیں، اللہ اپنی جبلت دکھاتا ہے، اللہ اپنی ربوبیت دکھاتا ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کے یہ نہ چیزیں آئیں تو پھر انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جائے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ دیکھیں جو ایکٹ آف گاڈ ہوتا ہے اس کے آگے کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا ہے. اس میں نااہلی اور نالائکی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ وہ بین لگی ہوئی تھی. اب لوگ بھی تو ہمارے عجیب ہیں. ہم کہتے ہیں نہروں میں مت نہاؤ، کوئی باز آتا ہے کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا بچے بچیاں بوڑھے تک جو ہے نہروں میں نہا رہے ہوتے ہیں، وہاں بین لگا ہوتا ہے، 144 میں بین لگا ہوتا ہے، بار بار کہتے ہیں کہ مت کرو. اور اسی طرح دریا، میں نے خود دریائے سمندر اپنا دریا کو میں نے عبور کیا ہے، دریائے سندھ کو تیر کے میں نے عبور کیا ہے. تو یہ اب اگر میرے ساتھ کچھ ہو جاتا تو آپ کہتے ہیں نااہلی ہے اس ایڈمنسٹریشن کی. اگر منع کیا ہوا تھا تو پھر میں ضرور یہی کہتی کہ الرٹ لگا ہوا تھا وہاں پہ اور آپ نے خود جو ہے وہ یوں کیا. سر، پاکستان تحریک انصاف کو کس حد تک آپ کہیں گے وکلا کی جماعت متفق ہیں آپ اس بات سے یا نہیں؟ نہیں دیکھیں، وکلا کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل عمران خان نے چونکہ جب یہ دیکھا کہ جو عام شخص ہے جس طریقے سے شکست و ریخت کی گئی، جس طریقے سے ایک جبر اور استدلال کے اس کے ذریعے جس طرح سے لوگوں کو توڑا گیا، جس طرح سے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، جس طرح مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی اغوا کی گئیں اور ان کو جو ہے بلیک میل کیا گیا، جس فسطائیت کے جو ہے انداز سے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. 2 جماعتیں علیحدہ، 3 جماعتیں بنائی گئیں، اس میں سے ایک کھٹک صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی، ایک علیم خان اور ترین کی سربراہی میں بنائی گئی، اور پی ٹی آئی کے سارے لوگوں کو بیچ میں سے توڑ کر جانے کیا کیا ان کے ساتھ حشر کیا. ابھی تک لوگ اس میں سے تذبذب میں سے نکل رہے ہیں. تو ایک ہی طبقہ تھا جو وہ اس وقت خان صاحب کی اور ان کی جماعت کے، اس وقت میں تو پیپلز پارٹی میں تھا، لیکن ان کے ذہن میں بڑا ابھر کے آیا کہ یہ وکیل ایک ایسا شخص ہے جو اس کو سٹینڈ بھی کر سکتا ہے اور جو رائٹس کے لیے فائٹ بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کی جبلت، اس کا جو ہے فطرت میں آ جاتا ہے، اس کے پیشے میں آ جاتا ہے، اس کی تعلیم میں آ جاتا ہے، اس کی کانسٹیٹیوشن اس کے جسم اور روح میں آ جاتی ہے. تو یہ جو ہے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کو اس میں ضم کیا گیا، اس لیے اس کو وکیلوں کی پارٹی کہا جاتا ہے. اگرچہ میں تو صرف وکیل کے علاوہ میں تو ایک، جب جوائن کیا ہے میں تو ایک سیاستدان بھی، تمام اللہ کے فضل سے تمام عہدے آپ نے دیکھ لیے، عہدے میں انجوائے کیے ہوئے تھے. سو میں دونوں کیپیسٹیز میں تھا. میرا تو وکیل کے علاوہ میرا سیاسی بھی ایک تشخص تھا جو الحمدللہ میں نے اپنا خدمات دی ہیں اور آج تک ہم اس پہ قائم اور دائم ہیں. سو یہ کہنا کہ وکیلوں کی جماعت ہے، ہاں کہہ بھی سکتے ہیں وکیلوں کی جماعت ہے، کیوں نہیں. اور میں سمجھتا ہوں اگر ہمارا جو ہے تخیل پاکستان ایک وکیل نے دیا علامہ اقبال نے، اور تکمیل پاکستان ایک وکیل نے دی قائد اعظم محمد علی جناح نے، اور آئین پاکستان ایک وکیل نے دیا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، اور ہم وکلاء نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور عدلیہ کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں. سب سے پہلے میں نے اپنا خون دیا، اور 26 ٹانکے آج بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ہم نے اپنا خون سے سینچی اس عدلیہ کی آزادی کو، اور وہ تحریک چلائی جو دنیا میں
ہماری جو ہے وکلاء کی ایک عزت اور ناموس کا باعث بنا. تو اب بچائیں گے بھی وکیل ہی, تو اس لیے وکلاء کا آگے آنا یہ خوش آئند بات ہے. اور اگر کسی پارٹی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وکیلوں کی پارٹی ہے تو یہ تو فخر کی بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسا جو ہے نیگیٹو ایلیمنٹ ہے کہ ہمارے مخالف یہ کہیں کہ یہ وکیلوں کی پارٹی ہے. کہتے ہیں تو کہتے رہے, اور اچھی بات ہے, ہم سنتے رہیں گے اور ہم اسے قبول کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل سبھی پر بھاری ہے. سبھی پارٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل زیرو ہو گیا ہے, زیرو.